بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1117 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34، 33 and 34۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ولا تقتلوا، اور قتل مت کرو، النفس، اس جان کو، التي، جسے، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ومن، اور جو کوئی، قتل، قتل کیا جائے، مظلوما، مظلوم، فقد، تو تحقیق، جعلنا، ہم نے کر دیا ہے، لولیہ، اس کے وارث کے لیے، سلطانا، غلبہ، فلا یسرف، لہذا وہ زیادتی نہ کرے، فی القتل، قتل میں، انہ، بے شک وہ وارث، کان منصورا، غلبے والا ہے، مدد کیا ہوا ہے۔ ولا تقربوا، اور تم قریب مت جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللتی، اس طریقے کے ساتھ کہ، ہی احسن، وہ بہت ہی اچھا ہو، حتی، یہاں تک کہ، یبلغ، پہنچ جائے، وہ یتیم، اشد، اپنی جوانی، واوفو، اور تم پورا کرو، بالعہد، عہد کو، ان العہد، بے شک عہد، کان مسئولا، اس کی باز پرس ہوگی۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل مت کرو، الا یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا ہو، اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ بھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو۔ دوسری بات، مگر یہ کہ تمہیں شرعاً اس کا حق پہنچتا۔ تیسری بات، جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے۔ چوتھی بات، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ پانچویں بات، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ چھٹی بات، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو۔ ساتویں بات، مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے حق میں بہترین ہو۔ آٹھویں بات، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ نویں بات، عہد کو پورا کرو۔ 10ویں بات، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باز پرس ہونے والی ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے سے روکا گیا۔ جس رب ذوالجلال نے اس کائنات کو، دنیا جہاں کی سب سے افضل مخلوق انسان کو پیدا کیا، اور اس انسان سے اس روئے زمین کو زینت اور رونق بخشی، وہ رب ذوالجلال کیسے اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی انسان کو قتل کر دیا جائے اور اس انسان کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اگر دنیا میں قتل کی اجازت دی جائے تو اس طرح تو دنیا میں موجود ساری انسانیت ہی ختم ہو جائے گی۔ قتل کے ذریعے دنیا میں چلتے پھرتے انسان کو منظر سے غائب کر دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو عزت اور حرمت بخشی اس انسان کو ناحق قتل مت کرو،
اور یہ قتل حرام ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ظلم و زیادتی ہرگز پسند نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے نہ اپنے آپ کو قتل کر لینے یعنی خودکشی کی اجازت دی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے. ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں قتل کی اجازت ہے اور اس میں بھی انسانیت کی بقا مقصد ہے. اگر کوئی ایمان کے بعد کفر اختیار کرے یعنی مرتد ہو جائے تو شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح اگر کوئی شادی کے بعد زنا کرے تو اس وقت بھی رجم کی اجازت ہے اور رجم بھی قتل کی ایک شکل ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو عمدن قتل کر دے تو ظاہر ہے کہ قتل کے بدلے قتل کا حکم نافذ ہوگا. بہرحال ناحق کسی کا قتل بہت بڑا جرم ہے اس لیے کہ یہ فساد ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. ان اللہ لا يحب الفساد، بے شک اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. اور قتل اس لیے بھی حرام ہے کہ اس میں دوسرے کو نقصان ہوتا ہے اور یہ عمل حد سے تجاوز کرنے والا اور سرکشی کرنے والا عمل ہے. اور قتل سے امن کا ماحول ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور قتل و غارت گری سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ولی کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قصاص لے. ہاں مقتول کے ولی کو چاہیے کہ وہ قصاص لینے میں حد سے تجاوز نہ کرے. مقتول کا وارث یا حاکم وقت بدلہ لے جبکہ وارث نہ ہو اور ایسی صورت میں مقتول کا جو ولی ہوگا وہ یا تو قصاص لے گا یا دیت لے کر معاف کر دے گا یا دیت لیے بغیر ہی معاف کر دے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے قصاص کے بارے میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص. ابھی شریح الخزائی سے روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اس فرمان کے بعد جس کسی کو قتل کیا گیا اس کے وارثین کو دو قسم کا اختیار ہے، یا تو وہ دیت لے لیں یا قتل کے بدلے قتل کر دیں. اور مقتول چونکہ مظلوم ہے اس لیے اس کا حق یہ ہے کہ اس معاملے میں اس کی مدد کی جائے. اس کے بعد یتیم کے مال کے سلسلے میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو کہ بہتر ہو اس کے یتیم کے حق میں بہتر ہو یہاں تک کہ وہ یتیم بلوغت کو پہنچ جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یتیم کے مال کے سلسلے میں ہمدردی اور دردمندی ہونی چاہیے اور اس کے مال میں بے دردی، اس کے مال کو بے دردی کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے مال کو ہڑپ کیا جا سکتا ہے. یہاں یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ یتیم کا مال بے جا طور پر خرچ مت کرو اور اس کا مال ضائع مت کرو اور مال مفدر بے رحم اس کا مال مت کھا جاؤ. ہاں اگر یہ نیت ہو کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس کے مال کو بڑھایا جائے یہاں تک کہ جب وہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کی اجازت ہے. اس طرح کی ہمدردی حسن نیت کے ساتھ کی جانی چاہیے. اس کے بعد عہد کے بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ عہد و پیمان تم نے لوگوں سے کر رکھا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرو، بدعہدی مت کرو، عہد کو توڑ کر رب ذوالجلال کے حکموں کی نافرمانی مت کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ ان العہد کان مسئولا، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اس بارے میں اللہ کے ہاں حساب ہوگا اور مواخذہ کیا جائے گا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں بھی ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرو. جو شخص اپنے عہد کو پورا نہیں کرے گا وہ رب ذوالجلال کی نگاہوں میں گنہگار ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ایمان والوں کی شان بیان کی گئی والموفون بعہدہم اذا عہدوا، کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں جب وہ عہد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.